لنکا سے جا رہا تھا عرب کی طرف. ہندو ایکسپلائٹ کرے گا, ہماری تہذیب کو ختم کرے گا. آپ کن بندروں میں ہمیں باندھ رہے ہیں؟ تو اللہ ایک چانس دے کر دیکھ لینا چاہتا تھا کہ یہ کرتے کیا ہے. 57 سال ہو گئے ہمیں, جو ملک لیا تھا اسلام 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 کی رٹ لگا کر, وہ کہاں اسلام لایا؟ کچھ لوگ ٹی وی کو بھی حرام کہتے ہیں, برائے مہربانی وضاحت کریں. میں سب سے پہلے عنوان میں 2 چیزوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, بر صغیر کی اصطلاح غلط ہے. بر صغیر تو کسی چھوٹے سے جزیروں کو بھی کہہ دیں گے, چھوٹی خشکی. یہ ترجمہ کیا گیا ہے سب کانٹیننٹ کا. کانٹیننٹ کہتے ہیں بر اعظم کو, بر اعظم کانٹیننٹ. تو اعظم سے نیچے آتا ہے عظیم. یہ بر عظیم ہے ہند, بر عظیم پاک و ہند. آج ہم اسے پاک و ہند کہیں گے, پہلے یہ بر عظیم ہند تھا. یہ غلط لفظ ہمارے ہاں لکھنے میں بولنے میں آ گیا ہے. بر صغیر تو کسی چھوٹے سے جزیرے کو بھی کہہ دیں گے, چھوٹی سی خشکی. یہ بہت بڑی خشکی ہے. یہ بر اعظم ایشیا کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے, اس لیے اعظم سے ایک سیڑھی نیچے اتریے تو عظیم ہوتا. یہ بر عظیم ہے, بر صغیر نہیں. اسی طرح مسلمان غیر اسلامی ریاست میں اس میں بھی ایک مغالطہ ہے, گویا کہ دنیا میں کوئی خالص اسلامی ریاست بھی ہے, جبکہ آج دنیا کی تمام مسلمان مملکتیں خالص غیر اسلامی ہیں. تو گویا کہ بنیادی طور پر کوئی فرق واقع نہیں ہوا. مسلم اکثریت کا ملک ہونا اور بات ہے, اور اسلامی ریاست ہونا اور بات ہے, زمین و آسمان کا فرق. بہرحال ان دونوں موضوعات پر میں کوشش کروں گا کہ اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھوں, اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ میں بہت سے حضرات میری بعض آراء سے اتفاق نہیں کریں گے, لیکن میں خلوص و اخلاص کا تقاضا پورا نہیں کروں گا, نہ اپنی ذات سے نہ آپ سے. اگر وہی بات آپ سے نہ کہوں اور آپ کے سامنے نہ رکھوں کہ جو میری حقیقی رائے ہے, تو میں چند باتیں رکھوں گا, قبول کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے. دیکھیے, بر عظیم پاک و ہند کے ضمن میں سب سے پہلے تو 2 بدقسمتیوں کو نوٹ کر لی. پہلی بدقسمتی یہ کہ یہ بر عظیم دور نبوت کی سعادتوں سے محروم رہا. دور نبوت میں یہاں تک دعوت اسلام نہیں پہنچی. اکا دکا کوئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں. مالابار کا کوئی راجہ تھا جس نے شق القمر کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اسے جب معلوم ہوا یہ تو اصل میں ایک عرب میں پیدا ہونے والے رسول کی انگلی کے اشارے سے ہوا تھا, تو وہ ایمان لے آیا. لیکن یہ آئسولیٹڈ واقعات ہیں. بحیثیت مجموعی بر عظیم پاک و ہند دور نبوت کی برکات سے محروم رہا. پھر یہ کہ دور خلافت راشدہ کی برکات سے بھی محروم رہا. یہاں اسلام کسی قابل ذکر حیثیت میں آیا ہے دور بنی امیہ میں, وہ بھی کسی دعوت و تبلیغ کے مثبت مقصد کے لیے نہیں, بلکہ ایک انتقام اور بدلے کے لیے کہ کچھ مسلمان تاجروں کا ایک بحری قافلہ جو سرندیپ سے لنکا سے جا رہا تھا عرب کی طرف, اسے یہاں کراچی کے قریب اسے یہاں کے سندھی ڈاکوؤں نے لوٹ لی. اس پر مطالبہ آیا اسلامی مسلمان حکومت کی طرف سے. وہ ملوکیت تھی, اب وہ اسلامی حکومت اس معنی میں نہیں رہی تھی جس معنی میں کہ خلافت راشدہ اسلامی حکومت تھی, کہ جو قیدی ہے تمہارے پاس رہا کرو اور کمپنسیٹ کرو جو بھی نقصان یہاں ان مسلمان تاجروں کا ہوا ہے. جب اس کے جواب میں بالکل منفی رد عمل موصول ہوا تو پھر چڑھائی کا فیصلہ کیا گیا, گویا کہ یہ ایک سزا دینے کی ایک مہم تھی. بہرحال اس وقت جو اسلام یہاں آیا تھا اس کے کریکٹرز اس اسلام سے کچھ مختلف تھے جو بعد میں یہاں آیا. وہ اسلام جو محمد ابن قاسم کی سرکردگی میں سندھ میں آیا اور سندھ سے آگے بڑھ کر ملتان بلکہ موجودہ پاکستان کے تقریباً پورے نصف علاقے تک پہنچ گیا تھا, فٹ ہلز آف کشمیر تک. یہ اسلام خالص عربی اسلام تھا. ملوکیت تو آ گئی تھی لیکن بدویت اور عربیت جو ہے اس کی چھاپ اس پر ابھی گہری تھی. اور اس اسلام میں نہ ابھی فرقے تھے, نہ مسلک تھے, نہ حنفی, نہ مالکی, نہ شافعی, نہ حنبلی. نہ عقائد کے بارے میں بحثیں شروع ہوئی تھی, علم کلام کی بحثیں ہوئی تھی, نہ ابھی یونانی فلسفے اور منطق کا حملہ ہوا تھا, ابھی کچھ نہیں تھا. سادہ اسلام. اسلام اپنی اصل سادگی پر برقرار تھا, چنانچہ اس کی قوت تسخیر بڑی زبردست ثابت ہوئی. اور خاص طور پر محمد ابن قاسم جو نوجوان 17-18 برس کا نوجوان اور نہایت نیک اور پاک باز, سندھ کے ہندوؤں نے جو اپنی ایک روایت ہے کہ اس طرح کا آدمی تو
کوئی اوتار ہی ہو سکتا ہے. فارسی میں بھی کہا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری است. جوانی کے اس عمر میں بھی کوئی شخص پاک زندگی گزار رہا ہو تو یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے. اور ہندوستان میں تصور پیغمبروں کا نہیں تھا، اوتاروں کا تھا، تو اسے بھی ایک اوتار سمجھ کر اس کی مورتیاں تراش کر مندروں میں رکھ لی گئی اور ان کو پوجا جانے لگا. یہی چیز اس کے لیے خطرے کا سبب بن گئی ہے، کیونکہ اب بیک ہوم اسلام کا جو اصل گھر تھا عرب، اس میں ملوکیت آ چکی تھی، اور ملوکیت کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور شخص اتنا پاپولر ہو جائے کہ اسے چیلنج کر سکے. لہذا محمد بن قاسم کو بلایا گیا اور شہید کر دیا گیا. اب اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام ریسیڈ کرنا شروع ہوا، واپس آنا شروع ہوا. اس کے کچھ اثرات اس علاقے میں رہ گئے، لیکن اسلام کی واپسی ہو. یہ اسلام کا پہلا ورود تھا بر عظیم کی سرزمین پر. اس کے بعد اسلام آیا ہے 300 برس بعد، اور اب یہ آیا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے میں جو درے ہیں، کوہ سلیمان میں، کوہ ہندو کش اور کوہ سلیمان میں، درہ خیبر ہے، درہ کوچی ہے، درائے گومل ہے، درائے بولان ہے، یہاں سے آنا شروع. اس اسلام کی خصوصیات کچھ اور تھی. ان 300 سالوں میں فقہی مسالک بھی پیدا ہو چکے تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے درمیان اختلافات بھی تھے، بحثیں بھی تھی، مناظرے بھی تھے. دوسرے ایک خاص جو ہے تصوف کا فن جو ہے وہ بہت ترقی کر چکا تھا، اور اس میں اکثر و بیشتر وحدت الوجود کا تصور اس کی بنیاد میں موجود تھا. تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں جو لوگ آئے وہ سب حنفی تھے، اور یہ ترک قبائل ہی تھے در حقیقت، اور ترکوں میں سے بھی غلام لوگ تھے. اسی لیے پہلا خاندان مسلمانوں کا یہاں خاندان غلامان کہلاتا ہے. ترک غلام تھے یہ، جو اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنی استعداد کی بنا پر ترقی کرتے کرتے بادشاہت کے مقام تک پہنچے. عالم اسلام میں اس وقت 2 عظیم جگہوں پر غلاموں کی حکومت تھی، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کا فیوچر کتنا روشن ہے. ممالک، مملوک، یہ مصر میں حکمران تھے، وہ بھی غلام تھے. خاندان غلامہ، قطب الدین ایبک، شمس الدین التتمش، یہ سب کون تھے؟ غلام. بہرحال اب جو اسلام آیا اس میں قیادت کی ایک تسلیس پیدا ہو چکی تھی، توحیدی شان نہیں رہی تھی. خلافت راشدہ میں قیادت توحیدی تھی. خلیفہ وقت ہی حاکم بھی تھے، خلیفہ وقت ہی مجتہد بھی تھے، عالم بھی تھے، اور وہی سب سے بڑے اللہ والے بھی تھے. لیکن اس کے بعد جو اسلام میں قیادت جو ہے مسلمانوں کی 3 شاخوں میں بٹ گئی. سیاسی قیادت وہ تو قبائلی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہو رہی ہے، تو سیاست تو ہو گئی طاقت کے بل پر، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس کے بعد جو اس دینی قیادت تھی وہ 2 حصوں میں منقسم ہو گئی. علمی قیادت علماء، مفسرین، فقہا، محدثین، اور ایک ہو گئی صوفیاء کی قیادت. تو یہ تھی کیفیت جس میں کہ بر عظیم پاک و ہند میں اسلام وارد ہوا ہے پہلے ورود کے 300 برس بعد. اب اس کے 500 برس کے بعد یہاں ایک اور ایلیمنٹ آیا، اور وہ تھا شیعیت کا. آپ کو معلوم ہے کہ سن 1000 عیسوی میں پاکستان کا جو علاقہ اس وقت کا ہے یہ عالم اسلام میں داخل ہو چکا تھا. شہاب الدین غوری وغیرہ کی حکومت وہاں تک تو تھی. البتہ دہلی پر 1206 میں تخت دہلی جو ہے مسلمانوں کا 1206 میں شروع ہوا. اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ 300 برس بعد یہاں پر یہ شیعیت آئی ہے، داخل ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے خالص سنی اسلام تھا اور خالص حنفی. شیعیت کی وجہ سے جو کچھ بھی بعد میں اسلام کو یہاں پر اس تقسیم کی وجہ سے، شیعہ سنی اختلافات کی وجہ سے جو بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے، ان میں سے مثلا 2 کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر امبیڈکر، انہوں نے فیصلہ کیا تھا میں مسلمان ہو جاؤں. گویا کہ یہاں کے اچھوتوں کا مسئلہ وہ اس طور سے حل کرنا چاہتے تھے کہ ہم این بلاک مسلمان ہیں. لیکن جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو پھر وہاں پہنچ گئے کچھ لوگ کہ آپ اس مسلک کو اختیار کریں یا اس کو کریں. وہ اسی حیث بحث میں پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی بھی نہیں اختیار کرتا. اگر کوئی ایک اسلام ہے ہی نہیں، اب میں ایک کو اختیار کرتا ہوں تو دوسرے سے میری مخاصمت ہو جائے گی، دوسرے کو اختیار کرتا ہوں تو پہلے سے ہو جائے گی. اب اگلا دور آیا، ہندوستان میں انگریز آ گئے. یہاں موجود بہت سے غیر مسلموں کو شاید میری باتیں اب کچھ ناگوار گزریں، لیکن کچھ حقائق ہیں جو تلخ ہیں لیکن حقائق ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے. انگریزوں نے یہاں آ کر حکومت چھینی سی مسلمانوں سے بیشتر. ویسے تو یہ کہ ہندو راجے مہاراجا بھی تھے،
لیکن بیشتر علاقوں میں تو مسلمان حاکم تھے، لہذا انہوں نے مسلمانوں کو دبانا بہت ضروری سمجھا، اس لیے کہ جو سابق حاکم ہو ان میں ایسپریشنز پیدا ہوتی رہتی ہے کہ ہم تھے یہاں کے حاکم، کیوں نہ واپس حاصل کریں، بغاوت کے ان کے اندر جراثیم مسلسل پروان چڑھتے، مسلمانوں کو دبایا اور ہندوؤں کو اٹھایا۔ کیوں کہ ہندوؤں کے لیے معاملہ صرف چینج آف ماسٹرز کا تھا، کوئی بڑا حادثہ تو نہیں تھا، پہلے مسلمانوں کے غلام تھے اب انگریزوں کے غلام ہو گئے، اور اس اعتبار سے انگریز نے بھی انہیں قریب کیا اور ہندوؤں نے بھی مغربی علوم اور مغربی سائنسز کو پڑھنے میں بڑی سبقت کی۔ بنگال میں انگریز آیا اور بنگال میں آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر جو سائنسدان پیدا ہوئے جن کی کہ لکھی ہوئی ٹیکسٹ بکس جو ہے بہت عرصے تک استعمال ہوتی رہی ہندوستان میں، یہ کون تھے؟ چیٹرجی، بنرجی، سب کے سب بنگالی تھے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہندو اپنے ماضی سے بہت دور آ چکے تھے، ان کا ماضی عظمت والا، آخر اشوک کا دور بہت عظمت کا، چندر گپت موریہ کا دور بہت عظمت کا، وکرماجیت کا دور بہت عظمت کا تھا، لیکن وہ بہت پیچھے جا چکے تھے۔ تقریباً مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے 1000 سال کا فصل واقع ہو چکا، لہذا تہذیب و تمدن کے لیے بھی جیسے کہ انہوں نے مسلمانوں کے زمانے میں فارسی پڑھی، فارسی پڑھتے تھے، کوڈ لینگویج فارسی ہے، جیسے کہ بعد میں مسلمان اور ہندو اور سب نے انگریزی پڑھی، ملازمتیں ملیں گے تو انگریزی پڑھنے والوں کو ملیں گے، راستہ کیریئرز کا کھلے گا تو انگریزی پڑھنے والوں کا کھلے گا، اسی لیے کہاوت تھی ہندوستان میں، پڑھے فارسی اور بیچے تیل، دیکھو رے قسمت کے کھیل۔ اب فارسی پڑھ کے تو اسے کہیں حکومت کے اندر اہلکار ہونا چاہیے، اس کی حیثیت کچھ اور ہونی چاہیے، فارسی پڑھ کے اور تیل بیچنا، جبکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی تو ابھی تہذیب اور تمدن، ان کی روایات ابھی تازہ تھی، لہذا جو غیر مسلم تھے یہاں کے انہوں نے انگریزی علوم، انگریزی سائنس، انگریزی تہذیب اس کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا، اور مسلمانوں میں ایک زبردست ڈویژن ہو گیا، بلکہ ابتدائی ریئیکشن تو بہت سخت تھا، یک طرفہ تھا، ہم نہ انگریزی پڑھیں گے، ہم نہ انگریزی علوم سیکھیں گے، نہ سائنس پڑھیں گے، ہم تو اپنے کونوں کھدروں میں اگرچہ جو سیلاب آ گیا ہے اس کو روکنے کی طاقت تو ہم میں نہیں ہے، لیکن ہم کونوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے، قال اللہ قال رسول۔ اور انگریزی تہذیب سے اس قدر دوری کہ اگر کوئی میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا لے تو کرسٹان ہو گیا، یہ تو کسی نے چمچہ استعمال کر لیا کھانے میں، کانٹا تو بہت دور کی بات ہے، چمچہ بھی استعمال کر لیا تو کرسٹان ہو گیا۔ تو اس طرح سے ریئیکشن تھا علماء کے زیر اثر حلقوں میں، گویا کہ وہ جو گاندھی جی کا فلسفہ تھا نان کوآپریشن، تو مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ شدید قسم کا نان کوآپریشن فرام دی ویری بگننگ شروع کی۔ اس پر سر سید احمد خان نے ان دونوں چیزوں کی مخالفت کی۔ ایک تو انہوں نے انگریزوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو آزادی کی جنگ تھی یہ صرف مسلمانوں کی نہیں تھی، 1857 کی، یہ تو مشترک تھی، تو اس کے اندر کیا سبب ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ مسلمانوں سے بودھ محسوس نہ کریں، اور مسلمانوں سے بھی کہا بھائی انگریزی پڑھو، انگریزی علوم حاصل کرو، سائنس پڑھو، سائنٹیفک نالج حاصل کرو، ورنہ تمہاری حیثیت ہندوستان میں کیا رہ جائے گی، پلے دار رہ جاؤ گے یا گوشت فروش رہ جاؤ گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو اس اعتبار سے سر سید احمد خان ایک اہم لینڈ مارک ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی دور کا ایک اور جو پہلو بہت اہم ہے، انگریزوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کے تحت مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مرافرت کو ہوا دی، یہ ان کی پالیسی رہی مستقل، یہ ایک قوم کی حیثیت سے سامنے نہ آ جائے، پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاؤں تو اکھڑ جائیں گے یہاں سے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں شروع ہوا، کچھ اور فیکٹر بھی تھے، ہندوؤں میں ایک انتقامی جذبہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے ہم پر حکومت کی ہے 800 برس 1000 برس، اور ظاہر بات ہے سارے حاکم اچھے تو نہیں تھے، کوئی اچھا بھی تھا، تو اکثر و بیشتر تو عیاش قسم کے لوگ تھے۔ ہم نے محل بنائے، تاج محل بنائے، ہم نے کوئی کام اور تو کیا نہیں۔ دین کی تبلیغ تو اولیاء اللہ نے کیا، صوفیاء نے کی، کبھی بھی سرکاری سطح پر، حکومت کی سطح پر یہاں تبلیغ اسلام کا اہتمام نہیں ہوا۔ ایک دو ایکسیپشنز ہیں، ایک راجہ گجرات کاٹھیا واڑ کے علاقے کا جس نے کہ تبلیغ کا اہتمام کیا، ایک راجہ کشمیر کا تھا جس نے تبلیغ کا اہتمام کیا، باقی حکمرانوں نے کوئی کوشش۔ آزادی سے قبل متصلاً جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اس کا ایک اہم فیکٹر یہ تھا کہ مسلمانوں میں ہندوؤں کا ایک خوف پیدا ہو، کیونکہ جو نظام اب بن چکا تھا وہ تو یہ تھا کہ ووٹ کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، ون مین ون ووٹ، اس کے اعتبار سے مسلمان اقلیت میں اور
غیر مسلم ہندو یہاں اکثریت ہے۔ تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اگر ایک ملک کی حیثیت سے یہ ملک جو ہے تقسیم آزادی حاصل کرتا ہے تو مسلمان غلام ہو جائے، ان کی تہذیب بھی ختم کر دی جائے گی، شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، ان کا مذہب بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میوات کے علاقے میں بڑی زبردست تحریک اٹھائی گئی تھی شدھی کی، جس کا توڑ کرنے کے لیے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئے اور تبلیغی جماعت کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا۔ یہ اصل میں میوات کے اندر جو شدھی کی تحریک تھی اس کا جواب تھا، اس سے حفاظت مسلمانوں۔ تو اندیشہ یہ تھا کہ ہندو ایکسپلائٹ کرے گا، ہماری تہذیب کو ختم کرے گا، ہماری زبان کو ختم کرے گا، معاشی طور پر ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا، مفلوج کرے گا، اور اپنی سی کوشش کرے گا کہ ہمارا مذہب بھی تبدیل کرا دے۔ مسلمانوں کی ایک قومی جماعت، اگرچہ وہ شروع میں قومی اس کو کہنا غلط تھا، وہ نوابوں، جاگیرداروں، نواب زادوں ان کی جماعت تھی مسلم لیگ، جو 1906 میں قائم ہوئی۔ مسلمان عوام کا اس سے ساتھ کوئی نہ رابطہ تھا، نہ ان کا کوئی رابطہ عوام کے ساتھ۔ اس کی جو 1906 سے لے کر 1924 تک کی جدوجہد ہے، وہ ساری دفاعی جدوجہد تھی۔ ہمارے یہ حقوق ہونے چاہیے، ہمیں اس کی ایشورنس دی جانی چاہیے، ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے، اور یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں مرکز میں کچھ زیادہ حیثیت دی جائے تاکہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہو، کوئی توازن پیدا ہو سکے۔ بس اسی پر ساری گفتگو گفت و شریر تھی، اور اس کے ضمن میں محمد علی جناح جو ہیں وہ تو پروفٹ آف لو قرار دیے گئے تھے، اتحاد کا پیغام بر۔ وہ 1906 میں تھے انڈیا میں موجود، مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، کانگریس کے رکن تھے۔ اس کے بعد 1913 میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر، پھر بھی کانگریس کے رکن بھی رہے، مسلم لیگ کے رکن بھی رہے، اور انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ کوئی فارمولہ ایسا بن جائے جس پہ کہ اتحاد ہو جائے اور ضمانت مل جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اس قسم کا سلوک نہیں کیا جائے گا کہ وہ بالکل یوں سمجھیے کہ نیچے لگ کر رہ جائیں اور ان کی کوئی حیثیت نہ رہے۔ لیکن وہ ناکام ہوئے، شدت کے ساتھ ناکام ہوئے، اور پھر اس درجے مایوس ہوئے کہ ہندوستان چھوڑ کر جا کر انگلستان میں بس گئے، اور وہاں انہوں نے اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دی۔ ایس ایم اکرام صاحب جو ایک بڑے مصنف ہیں، آب کوثر، موج کوثر، روض کوثر کے جو مصنف ہیں، وہ اہم ترین کتابیں ہیں تین مسلم انڈیا کی، پولیٹیکل ایز ویل ایز کلچرل ہسٹری، ثقافتی جو معاملہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہر دور میں کیا اس کا رنگ رہا ہے، اس کو بہت ہی سمجھیے ایک بڑے ماہرانہ انداز میں انہوں نے بہت عمدگی کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ وہ اس وقت آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے، طالب علم تھے، نوجوان، وہ ملے محمد علی جناح سے۔ اس وقت تک ابھی وہ قائد اعظم کا تو خطاب انہیں نہیں ملا تھا، محمد علی جناح، اور اس نے کہا آپ ہندوستان چھوڑ کے کیوں آ گئے، ہندوستان کے مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے سخت الفاظ کہے تھے کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے، یہ اس وقت کی ہندو قیادت پر ان کا تبصرہ تھا، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر مجھ سے صبح جو بات کرتا ہے شام تک ڈپٹی کمشنر یا گورنر تک پہنچا دیتا ہے، تو ایسی قوم کی قیادت میں کیسے کروں؟ لیکن اصل میں ایک ٹرننگ فیکٹر آیا ہے، ٹرننگ پوائنٹ ان دی ہسٹری آف مسلم لیگ موومنٹ، اینڈ دیٹ واز 1930۔ اس میں جو الہ آباد میں مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا، اس میں خطبہ صدارت دیا تھا علامہ اقبال نے۔ علامہ اقبال اس سے پہلے ہندوستان میں ایک سور پھونک چکے تھے کہ اب اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور آنے والا ہے، اسلام جو ہے دوبارہ دنیا کے اندر برسر عروج آئے گا۔ ایک امید افزا صورتحال علامہ اقبال نے اپنی ملی شاعری سے پیدا کر دی۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ اور ویسٹرن سیویلائزیشن کو انہوں نے چیلنج کیا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہو۔ کہ یہاں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو عالم اسلام کی کیفیت ہوئی تھی، اس پر کس قدر یاس انگیز، نا امیدی سے بھرا ہوا مرثیہ مولانا حالی نے لکھا تھا۔ قوم کی زبان اس وقت وہ قومی شاعر جو ہے قوم کی زبان ہوتا ہے۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اور آخر میں جو مناجات بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم
اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اسی قسم کے مرثیے علامہ شبلی نے کہے، مولانا حمید الدین فراہی نے کہے، لیکن اقبال پہلا شاعر ہے جس نے کچھ مرثیے بھی کہے ہیں۔ جب انگلینڈ جاتے ہوئے وہ گزر رہے تھے سسلی، جزیرہ سسلی کے پاس سے جہاز گزر رہا تھا تو دل میں ہوک اٹھی ہے، کبھی یہ مسلمان جہاز رانوں کا مرکز ہوتا تھا، بیس ہوتا تھا۔ رولے اب دل کھول کر ہے دیدہ خونابہ بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ تھا یہاں ہنگامہ ان سیرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی۔ کہاں ہے مرثیہ بھی کہا، اقبال کے یہاں مرثیہ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک امید افزا پیغام کہ اب دوبارہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ جو عوامی ایک فضا ان کی شاعری سے پیدا ہو چکی تھی، ملی شاعری سے، انہوں نے 1930 میں آ کر مسلم لیگ کی موومنٹ میں اس کا انجیکشن لگا دیا۔ اسی طرح چلتی ہوئی ایک تحریک تھی، 1906 سے آئی تھی، 24 برس ہو چکے تھے 1930 تک، اب اس میں ایک انجیکشن لگا دیا گیا، احیاء اسلام۔ اس خطبے میں علامہ نے ایک طرف مسلم قومیت کو بہت مستحکم کیا دلائل کے ساتھ، عمرانی دلائل، پولیٹیکل سائنس کے جو مستحکم اصول ہیں ان کی بنیاد پر کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ اور نمبر 2 انہوں نے کہا، اور یہ ایک پروفیسی تھی، ایک طرح کی مستقبل کے بارے میں ایک پیشن گوئی تھی، تجویز نہیں تھی۔ پارٹیشن آف انڈیا کی تجویز تو بہت بعد میں آئی ہے، 1940 میں، یہ 1930 کی بات میں کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا مجھے یقین ہے کہ یہ ڈیسٹنی ہے، تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں، شمال مشرق کا انہیں اس وقت احساس نہیں ہوا تھا، ایسٹ پاکستان کا جو اب بنگلہ دیش ہے ادھر ان کی نگاہ نہیں گئی تھی، ہندوستان کے شمال مغرب کے اندر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت میں، جس کے لیے لفظ بڑا ثقیل استعمال کیا انہوں نے، عرب امپیریلزم، یہ بنو امیہ بنو عباس یہ عرب امپیریلسٹ تھے، یہ عرب قوم کا امپیریلزم تھا، ان کی حکومت اسلام کی عکاسی کرنے والی نہیں تھی، اسلام کی عکاسی کرنے والی تو خلافت راشدہ تھی، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دور ملوکیت میں یا دور عرب امپیریلزم میں جو داغ دھبے آ گئے ہیں اسلام کے چہرے پر، انہیں صاف کر کے اور صحیح اسلام کی ایک شکل دنیا کو دکھائیں، یہ انجیکشن ہے پازیٹیو مقصد کا۔ اس وقت تک، اس سے پہلے تک تحریک صرف ایک منفی جذبے پر چل رہی تھی، ہندو کا خوف، ہندو اکثریت کا خوف، ایکسپلائٹیشن کا اندیشہ، لیکن اب اسے ایک مثبت بنیاد مل گئی۔ 1932 میں قائد اعظم گئے انگلستان، لندن، گول میز کانفرنس میں، جناح صاحب اس میں شریک نہیں تھے اس لیے کہ وہ تو ویسے سیاست کا میدان چھوڑ چکے تھے۔ اس موقع پر پھر علامہ اقبال نے ملاقاتیں کی ہیں جناح صاحب سے، اور وہی انجیکشن ان کو بھی لگا اور انہیں پھر آمادہ کیا کہ آئیں واپس ہندوستان، اور اس انجیکشن کے حوالے سے مسلمانوں نے ہند کو منظم کرے اور جمع کرے۔ تو یہ پھر تحریک پاکستان جو ہے، چونکہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ اس کی ہم آہنگی، معجزہ ہو گیا کہ مسلم مائنورٹی کے پروونسز نے کس طریقے سے یکجا اور یکسو ہو کر اس موومنٹ کو سپورٹ کیا، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی حساب سے ان کے تو پاکستان میں شامل ہونے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں، بلکہ تحریک مسلم لیگ اصل میں مائنورٹی پروونسز کی تحریک تھی۔ جو صوبے بعد میں پاکستان میں شامل ہوئے ہیں ان میں سرحد میں تو کانگریس کی حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈیٹ، پنجاب میں یونینسٹ حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈیٹ، صرف ایک سندھ تھا مغربی پاکستان میں کہ جو وہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی۔ ہاں، بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت تھی، اور بنگال ہی مولد ہے جہاں ولادت ہوئی ہے 1906 میں مسلم لیگ کی، اور طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی حکومت وہاں رہی۔ اب بھی وہاں پر تحریکیں چلتی رہتی ہیں، اینٹی پاکستان، 2 مرتبہ پاکستان نے ایئر فورس بھی استعمال کی ہے وہاں پر، یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال اس کے نتیجے میں ملک تقسیم ہو گیا، اور 2 قوموں کے درمیان جو نفرت اس دوران میں پیدا ہو گئی تھی وہ ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی۔ جو کچھ ہوا ہے پارٹیشن کے وقت، میں نے آپ کو بتایا تھا انگریزوں سے آزادی ہم نے حاصل کی، لیکن ہم نے نہ ایک انگریز کو مارا نہ کسی انگریز نے ہم میں سے کسی کو مارا، لیکن جو آپس کی خوریزی ہوئی ہے، تاریخ انسانی کی عظیم ترین ٹرانسفر آف پاپولیشن، کروڑوں انسان ادھر سے ادھر سے ادھر ہوئے، اور پھر عظیم خوریزی، بربریت، وحشت، معلوم ہوتا کہ نفرت کی کوئی آگ اندر جل رہی تھی، بس اسے موقع چاہیے تھا کہ وہ ابھر آئے۔
وہ میں کچھ نہ کچھ تجزیہ کر چکا ہوں کہ یہ نفرت جو ہے کچھ انڈیجینس بھی تھی، کچھ تھی، ان کے اندر ایک جذبہ انتقام تھا کہ دوسروں نے ہم پر حکومت کی اتنے عرصے، لیکن اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ انگریز کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کا تھا، اور وہ جاتے جاتے ایک بون آف کنٹینشن بھی ڈال گیا کہ یہ دونوں اس پر لڑتے رہے تاکہ ہمارے خلاف کوئی جذبہ نفرت ان کے اندر نہ ابھرے۔ تو یہ انگریز کی پالیسی تو یقیناً بہت کامیاب تھی، لیکن وہ نفرت کا جو عالم اس وقت تھا اس کو آپ اس وقت امیجن نہیں کر سکتے۔ وہ نوجوان جو پیدا ہی ہوئے بعد میں پارٹیشن کے بھی 20 25 30 سال بعد پیدا ہوئے، انہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً اندازہ نہیں ہو۔ کبھی کبھی ربط ہو جاتا ہے معاملہ، جیسے کہ کبھی کسی جگہ ہو گیا، کبھی کسی جگہ ہو گیا، ابھی حال ہی میں جو کچھ گجرات میں ہو گیا تھا وہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان وہ دشمنی اور وہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ معاملہ کس حد تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد ایک خیال یہ تھا ہندوستان میں کہ پاکستان جلدی ختم ہو جائے گا، اور اس کی کوششیں بھی کی گئی۔ پاکستان کے حصے کا روپیہ روک لیا گیا، پاکستان کے حصے کے ہتھیار روک لیے گئے۔ پاکستان نے اس کو محسوس کیا کہ اٹس اے تھریٹ ٹو اٹس ایگزسٹنس، جس کے نتیجے میں، جس کے رد عمل میں وہ امریکہ کی جھولی میں جا گرا۔ اٹ واز ری ایکشن۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا 1953 میں، ہمارے وزیر اعظم اس وقت تھے خواجہ ناظم الدین، وہ لاہور کے دورے پر آئے تھے، میں طلبہ کا ایک وفد لے کر ان سے ملنے گیا۔ ایک تو اس زمانے میں وہ اینٹی قادیانی موومنٹ چل رہی تھی اور اس میں بہت کچھ تو خون لاہور میں ہوا تھا، اس کے بارے میں نے کچھ باتیں کی، اور پھر میں نے ان سے کہا یہ میڈو اس بلا کا نام ہے، میڈو تھی اس وقت، مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن، آپ کن بندروں میں ہمیں باندھ رہے ہیں؟ بہت ہی بھلے آدمی تھے۔ مجھے واقعہ یہ ہے کہ ایک ہی میری تو ملاقات ہے، لیکن اس شخص کی شرافت کا اور سادگی کا جو نقش قائم ہوا میرے دل پر وہ آج تک موجود ہے۔ دیکھیے یہ معاملہ جو ہے یہ حکومت کا ہے، یہ آپ نوجوان ہیں، طالب علم ہے، آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں ذرا نٹ کھٹ قسم کا تھا اس وقت بھی نوجوان، میں نے کہا جناب آپ ہمیں ان بندروں میں باندھ کر آپ چلتے بنیں گے، ملک تو ہم نے سنبھالنا ہے بعد میں، یو مسٹ نو واٹ یو آر ڈوئنگ۔ بس یہ کہنے پر اچھا آگے کوئی جواب نہیں۔ دیکھیں الفاظ 3 جملے ان کے سنا رہا ہوں، یہ پوری ہماری تاریخ کا لب لباب بنتا ہے۔ دیکھیے پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان قائم رہے، پنڈت نہرو، اور ہم اکیلے تو ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا، تو ہمیں تو کوئی سہارا چاہیے نا۔ 3 جملے، یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا اول روز سے کارنر سٹون ہے۔ بلکہ یہاں میں ذرا ضمنی طور پر بتا دوں کہ پاکستان کے قائم ہونے اور قائم رہنے میں کتنا بڑا ہاتھ اور کتنا بڑا دخل پنڈت نہرو کا ہے۔ دیکھیے ایک جینیس شخص تھا ابوالکلام آزاد، جینیس، اس میں کوئی شک نہیں، اور کیبنٹ مشن پلان کا مرتب کرنے والا وہی تھا۔ کیبنٹ مشن پلان کو مسلم لیگ نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہندوستان 3 زونز کے مشتمل ہوگا، آزاد ہوگا، مرکزی حکومت ایک ہوگی، ایک ویسٹرن زون، ایک ایسٹرن زون، ایک سینٹرل زون، تقریباً وہی جو پاکستان کا نقشہ تھا کہ ایک مغربی پاکستان، ایک مشرقی پاکستان، ایک نیچے بھارت۔ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس فلاں جو ہے یہ اہم ترین چیز ہے تو سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوگی، فورن پالیسی ہوگی، بجٹ ہوگا، مالیات کا معاملہ ہوگا، ڈیفنس ہوگا، یہ ان کے پاس ہوگا، کمیونیکیشنز ہوگی۔ باقی یہ ریجنز جو ہیں ان کو حق ہوگا وہ اپنے اپنے فیصلے کریں، اپنے معاملات چلائیں، اپنے قوانین بنائیں۔ ایک شک اس میں ایسی تھی کہ 10 سال کے بعد کسی بھی حصے کو، کسی زون کو سیسیڈ کرنے کا، علیحدہ ہونے کا حق حاصل ہوگا، گویا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے آزاد پاکستان کا مطالبہ ختم، قائد اعظم نے مان لیا۔ تو اب اگر کوئی امکان تھا تو وہ 10 سال کے بعد تھا نا۔ اب کس نے بنوایا پاکستان؟ وہ تو چونکہ مولانا آزاد اس درجے بددل ہو چکے تھے، قائد اعظم نے انہیں شو بوائے کہہ کے اتنا جو ہے بددل کر دیا تھا کہ انہوں نے کانگریس کی صدارت چھوڑ دی۔ تو کہا گیا ان سے آپ صدارت قبول کریں؟ نہیں، پنڈت جی ہو گئے صدر، اور پنڈت جی سے جب پوچھا گیا کیبنٹ مشن پلان کے بارے میں تو انہوں نے کہہ دیا ایک دفعہ ہندوستان آزاد ہو جائے پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے۔ بات تو سچی تھی، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مسئلہ بھی سے وہ رندے بادہ خار۔ اچھا بات تو سچی تھی لیکن کہنے کی نہیں تھی اس وقت۔ اس پر فوراً قائد اعظم نے ریورس گیئر لگایا کہ اگر نیت یہ ہے تو پھر ہم نہیں مانتے، وی آر گوئنگ بیک۔ تو عالم واقعہ میں پاکستان کس نے بنوایا 1947 میں؟ ہسٹری کا تجزیہ کیجئے، سمجھ گئے یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی۔ تمام انسانوں کے دل حضور کی ایک حدیث کے مطابق اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں، وہ جدھر چاہتا پھیر دیتے۔
یہ اللہ کی حکمت تھی. اللہ چاہتا تھا کہ یہ مسلمانان ہند جو کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں آزادی دے، انگریز سے بھی دے، ہندو سے بھی دے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے، ہم تیرے نبی کا دین قائم کریں گے، تو اللہ ایک چانس دے کر دیکھ لینا چاہتا تھا کہ یہ کرتے کیا ہے. حالانکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تجویز تھی کہ 14 اگست کو انڈیا پہلے اس کی فریڈم ڈکلیئر ہو اور 15 کو پاکستان کی ہو. تاریخ بدل جاتی. یہاں کے پنڈتوں نے کہا کہ 14 جو ہے وہ منحوس دن ہے، لہذا انہوں نے کہا 15 تو 14 کو پاکستان، اور وہ 27ویں شب تھی رمضان مبارک کی. یہ اصل میں ایسا ہی معاملہ ہے جیسے کہ مصر میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر تشدد ہوتا تھا اور ہمیں ہر طرح ستایا جاتا تھا، تمہارے آنے کے بعد بھی حال ہمارا تو وہی ہے، ہماری تو کوئی بھلائی نہیں ہو سکی. تو حضرت موسیٰ کا ایک جواب جو ہے وہ وہاں پر منقول ہے، عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں طاقت دے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کر. وہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اب تعلقات کے بحال ہونے کا معاملہ تیزی کے ساتھ جاری ہے، دوستی کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں. بالکل وہ بات جو علامہ اقبال نے اپنے اسی خطبے میں کہی تھی کہ ویسٹ پاکستان وہ جو بھی ہوگا، اس وقت پاکستان لفظ استعمال نہیں کیا تھا، وہ ہندوستان کی حفاظت کا ذریعہ بنے. ہندوستان پر ہمیشہ حملہ آور ہوا نارتھ ویسٹ سے، ہمالیہ کراس کر کے تو کوئی آ نہیں سکتا، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ انگریز آئے تھے سمندر کے راستے سے. باقی تو جو آیا وہ کوئی ہن آئے، منگولز آئے، پٹھان آئے، جو بھی آیا ادھر ہی سے آیا ہے. تو یہ جو ہے ہندوستان کی پروٹیکشن کا ذریعہ بن جائے گا، اور واقعہ یہ کہ بن گیا، ورنہ یہ کہ کمیونزم سویپ کر کے پورے انڈیا کو لے جاتا. یہ پاکستان کے اندر وہ جو بھی مذہبی جذبہ ہے، چاہے وہ مثبت طور پر بروئے کار نہیں آ سکا، لیکن بے خدا کمیونزم کے خلاف جو مسلمانوں میں جذبات تھے، تو اس رو کو، اس سیلاب کو روکا ہے پاکستان. بہرحال اب صورتحال جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ عام طور پر بھی اب آمد و رفت کی سہولتیں کی جا رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نسل بھی اب بیت چکی ہے جس کے دل میں وہ انتقامی جذبات تھے. رہ گئے ہیں ریمننٹس کچھ تھوڑے بہت کچھ لوگوں کے اندر، ورنہ بائی اینڈ لارج بحیثیت مجموعی وہ کیفیت اب باقی نہیں. امید یہ بھی ہو رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے یا ختم ہو جائے، ایز اے ڈسپیوٹ ختم ہو جائے. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. اور پھر بات وہ ہو جائے جو قائد اعظم نے کہی تھی جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے. وہ کہا جیسے کینیڈا اور یو ایس اے کے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کینیڈا اور یو ایس اے کے درمیان کتنے قریبی تعلقات. تو ان کا ویژن تو کچھ اور تھا، جو ہوا ہے وہ تو در حقیقت یو میں کال اٹ کہ یہ تو در حقیقت ستم ظریفی ہے، جو بھی تاریخ کی ستم ظریفی ہے. جو ہوا ہے کیا ہوا، nobody could imagine. نہ کانگریس کے لیڈرز اور نیتا اس کا امیجن کر سکتے تھے، نہ مسلم لیگ کے لیڈرز جو ہے وہ اس کو امیجن کر سکتے تھے جو کچھ ہوا ہے. میں نے یہ ساری بحث اس لیے کہی ہے کہ میرے نزدیک اب بر عظیم ہند کے اندر اسلام کی دعوت کے بہترین مواقع میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور تیزی سے مزید ہوگی. یہ حالات کا تقاضا ہے، اٹس اے مارچ آف ہسٹری جسے کوئی روک نہیں سکتا. لہذا یہاں پر اب مواقع ہیں اور بہت عظیم مواقع. اب اس میں میں چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1، روح کا تصور اور روحانیت کا تصور مشترک ہے ہندو مت میں اور اسلام میں. آتما اور پرماتما کا تعلق، ہمارے ہاں روح کا اور اللہ کی ذات کا تعلق. یا سلونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اور میں بتا چکا ہوں آپ کو، علامہ اقبال کا فلسفہ خودی انہوں نے خود کہا، سورہ حشر کی اس آیت سے ماخوذ ہے. یہ واقعہ بہت اہم ہے علامہ اقبال کی زندگی کا. سید نذیر نیازی جو ان کے قریب بیٹھنے والے ہم نشین لوگ تھے، انہوں نے خود کوٹ کیا ہے ہماری یہ قرآن کانفرنس میں لاہور میں، کہ ایک دفعہ میں نے علامہ سے پوچھا کہ کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ آپ کا جو فلسفہ برگزوں سے ہے یا نیٹشے سے ہے، کوئی کسی اور کا جو ہے کوڑی لے کر آتا ہے، جو فلسفہ خودی آپ خود کیوں نہیں بتاتے؟ وٹ از دی سورس آف یور دی فلاسفی آف سیلف؟ فرمایا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا، میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں. وہ کہتے ہیں میں خوشی سے پھولے نہیں سمایا کہ یہ میری قسمت ہے، شاعر مشرق حکیم الامت مجھے لکھوائیں گے کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے. وقت معین پر میں آ گیا کاپی پینسل تیار کر کے، اور مجھ سے کہا ذرا قرآن مجید نکال لینا شیلف میں سے. میرے ساری امیدوں پر اوس پڑ گئی کہ مجھے تو خیال تھا ہسٹری آف فلاسفی کی کوئی کتاب نکلوائیں گے یا کسی اور فلاسفر کی کوئی کتاب نکلوائیں گے. یہ قرآن نکلوایا. کھولو سورہ حشر، پاؤ اس کی آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ
ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہ کون سا اپنا آپ ہے جس سے انسان غافل ہوتا؟ کیا اپنے جسم کے تقاضوں سے غافل ہوتا ہے؟ جسم کو تو بڑا دھو کے اچھے سے اچھے صابن سے دھوئے گا اور جو ہے صاف کرے گا اور اچھے سے اچھی چیزیں اس میں لگائے گا, تیل لگائے گا اعلیٰ اور سب کچھ کرے گا. ذرا سی تکلیف ہو جائے گی تو بھاگا جائے گا ڈاکٹر کے پاس. کس سے غافل ہے؟ اپنے حیوانی وجود سے غافل ہے کوئی؟ اس کے تقاضوں سے غافل ہے کوئی؟ یہ کوئی اور وجود ہے انسان کا جس سے وہ غافل ہوئے, وہ اس کا روحانی وجود. اور یہی میں نے آپ کو بتایا تھا, اپنشد کا یہ جملہ میں پڑھ کر وجد میں آ گیا تھا. یہ بھی ایک اچھی بات ہے, آپ کو بتا دوں. ایک زمانے میں جبکہ امریکہ, میں نے کہا تھا, تھر تھر کانپ رہا تھا, جو سیلاب کمیونزم کا جا رہا تھا, پورے ایسٹرن یورپ کو کھا گیا تھا وہ نظام, اور ان کے پاس توڑ کوئی نہیں تھا. دنیا بھر کے غریبوں کے لیے ایک روشنی کا پیغام تھا, ایک امید کا پیغام تھا. ہیو ناٹس کے لیے ایک بڑی اپیل تھی. کہاں سے کہاں وہ پہنچ چکا تھا, لیٹن امریکہ پہنچ چکا تھا. کوئی انویژن تو نہیں ہوا تھا. اٹ واز دی انویژن آف دی فلاسفی, انویژن آف این آئیڈیالوجی, مارکسزم. تو انگریز جب کانپ رہا تھا امریکہ, تو اس نے ملینز کی تعداد میں قرآن شائع کیا, انگریزی ترجمہ. یہ گلوریس قرآن, مارمیڈیوک پکتھال کا ترجمہ, اور مسلمانوں میں تقسیم کیا. بابا تم اپنے قرآن کو پڑھو, دیکھو, اپنے دین کے ساتھ جم کر رہو. اس بے خدا جو ہے یہ نظام, اس کو ترک کرو, چھوڑو. اور ہندوؤں کے لیے گیتا میں نے پڑھی اس وقت, انگریزی ترجمہ. اپنشد کا ایک سلیکشن تھا, وہ میں نے پڑھا. یہ مڈ 50s کی بات ہے, بلکہ سو ٹو سے اٹ واز ارلی 50s. جبکہ ابھی میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, میں نے اپنشد پڑھا, گیتا پڑھی. اپنشد کا صرف ایک سلیکشن تھا, گیتا پوری تھی. وہ بھی اسی لیے کہ تم اپنے اپنے مذہب سے چپک جاؤ تاکہ کمیونزم کی طرف تمہارا رجحان نہ ہو. یہ اس کے اس خوف کا مذہب. بہرحال اس کے مقابلے میں روح اور روحانیت, آتما اور پرماتما, یہ تصورات جو ہے ایمبیڈڈ ہے. آپ اگر وہ جملہ سنے, میں نے پہلے بھی سنایا ہے اپنشد کا, جو بالکل معلوم ہوتا ہے اس آیت کی ترجمانی ہے. Man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompasses real self. اس کی اصل خودی, اصل انا تو اندر کی ایک حقیقت ہے. اس کے گرد یہ گوشت پوشت کا کور چڑھا دیا گیا ہے. انسان اس کو سمجھتا ہے یہ میں ہوں, یہ میں نہیں ہوں. میں تو وہ خودی ہوں, وہ انا ہوں, وہ ایگو ہوں, وہ آتما ہوں جو اس شریر کے اندر ہے. یہ تصور جس قدر سٹرونگ ہے ہندو مت کے اندر, انہیرنٹ ہے اسلام میں بھی, اور آج کی دنیا اسی کے خلاف تو جا رہی ہے. The world is world of matter only. What is beyond matter we don't care. Because وہ ہماری جو ہے حواس خمسہ کی گرفت میں آتا ہی نہیں. ہم اس کو کیسے اسٹڈی کریں؟ ہم تو چیزوں کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, چکھتے ہیں, چھوتے ہیں, سونگتے ہیں, نتیجے نکالتے ہیں. تو یہ دنیا ورلڈ آف میٹر تو جو ہے ہمارا میدان ہے انکوائری کا, تفتیش کا, تحقیق کا. لیکن یہ کہ وہ ماورائے مادہ, ماورائے طبیعت, میٹا فزکس, اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. خدا یا نہیں ہے, ہوگا. یہ کائنات تو ہے نا, روح کوئی ہے یا نہیں ہے کس نے دیکھی, جسم تو ہے نا, آخرت کوئی ہے یا نہیں ہے, یہ دنیا تو ہے نا. تو جو ہے, جو واقعہ ہے, جو ریئلزم اسی کا نام ہے, جو ریئل ہے, اس تک اپنی توجہ محدود رکھو. جو مذہب کے ایسنس کے خلاف ہے, اس مذہب میں ہندو مت اور اسلام مشترک. وہ ایسنس آف مذہب, روح اور روحانیت. نمبر 2, ہندو اسکرپچرز کا اگر مطالعہ کیا جائے ان کی اصل زبان میں, اور سملیرٹیز جو ہے اسلام میں اور ہندوازم میں, ان کو واضح کیا دلائل کے ساتھ, حوالوں کے ساتھ, اور ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. اختلافات اگر ہیں وہ بھی ہیں, لیکن سملیرٹیز کیا کیا ہیں. یہ کام میرے علم میں آیا تھا کچھ عرصے سے, مولانا محمد منظور نعمانی جو لکھنؤ والے ہیں, ان کے صاحبزادے کر رہے ہیں, اور مجھے خوشی ہوئی تھی. اب جو کچھ کیا ہے ذاکر نائک صاحب نے, وہ اتفاقی ہے کہ میں ٹیلی ویژن کھولا ہوا تھا, اس میں ان کا پروگرام آیا, میں نے پورا دیکھا ہے. وہ سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. اب میں اپریشیٹ کرتا ہوں, یہ کام کرنے کا ہے جو ہم نے نہیں کیا بدقسمتی سے. ہم نے یہاں آ کر یہاں کے لوگوں کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے تو ان پر حکومت کی ہے. اللہ خیر صلی اللہ. جب تک آپ کسی قوم کے ذہن کو نہیں سمجھیں گے, ان کی سوچ کیا ہے, ان کی سوچ کا صغرا کبرا کیا ہے, پریمیسز کیا ہے جن پر کہ ان کے عقائد کھڑے ہوئے ہیں, آپ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے؟ ہم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی. وائی ٹو کمیونیکیٹ؟ ہمارے پاس طاقت ہے, وی ہیو بروٹ فورس اینڈ وی کین گورن دیم, دیٹس آل. یہ ہماری مجرمانہ غفلت رہی ہے, یہاں پر مجرمانہ غفلت رہی. میرا بھی ایک واقعہ جو ہے اس ضمن میں بہت ہی سبق آموز ہے. آج سے 13 سال قبل میں
ہندوستان جب آیا تھا 1991 میں، تو میں لکھنؤ بھی گیا تھا، وہاں مولانا علی میاں میرے منتظر تھے، پھر انہیں جانا تھا ضروری رائے بریلی اپنے آبائی شہر، تو میں بھی ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر گیا، 24 گھنٹے وہاں میں مقیم رہا، اس مسجد میں نماز پڑھی، 4-5 نمازیں پڑھی، جہاں سے کہ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ہجرت کا آغاز کیا تھا۔ وہاں میں نے ان سے ایک بات کہی کہ مولانا دوسرے مدارس جو ہیں بریلوی اور دیوبندی، شاید وہ تو میری اس تجویز پر غور تو دور کی بات ہے، اس کو سننے پر بھی آمادہ نہ ہو، ندوہ نسبتاً کھلے خیال کا، کھلے ذہن کا سمجھا جاتا ہے نمائندہ، تو آپ ندوے میں سنسکرت کی تعلیم کو لازم کریں تاکہ آپ کے طلباء جو نکلیں وہ ویدوں کو پڑھیں ڈائریکٹلی، اپنشد کو پڑھیں ڈائریکٹلی۔ کہنے لگے ہاں یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی، بہت صحیح بات ہے، بہت صحیح ہے۔ لیکن 2 سال کے بعد شکاگو میں ایک کانفرنس میں وہ بھی مدعو تھے، میں بھی مدعو تھا، ہم دونوں ملے، میں نے پوچھا مولانا وہ آپ نے کچھ کیا؟ کہنے لگے میں تو بھول ہی گیا۔ اس سٹیج پر وہ آ چکے تھے کہ وہ نسیان انہیں ہو گیا، انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے، لیکن میں نے یہ بات ان سے کہی تھی۔ میرے علم میں آیا یہاں ہی کہ ایک مصنف شمس نوید عثمانی، جن کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی اب بھی نہ جاگے تو، کافی دن ہو گئے میں نے وہ کتاب پڑھی تھی، اس میں ڈوبائے ایک فرینچ اورینٹلسٹ جو ہے اس کے رائے انہوں نے کوٹ کی، میں حیران رہ گیا۔ وہ 40 برس تک انڈیا میں مقیم رہ کر اس نے ہندو اسکرپچرز کا مطالعہ کیا، اینڈ ہی کیم ٹو دی کنکلوژن دیٹ منو از ایکچولی مہانوح، حضرت نوح علیہ السلام کا منو، مہانوح، اور منو سمرتی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت ہے۔ یہ کرسچن ہے، اس کی تحقیق ہے، اس تحقیق کو اب انہیں ہائی لائٹ کیا جائے، اسے عام کیا جائے، اس کو پہنچایا جائے، تو پھر وہ جو ہے مغایرت کے پردے جو حائل ہیں، وہ مغایرت کے پردے کچھ اٹھیں گے، ذہن کچھ کھلیں گے، بات کرنے کا، کمیونیکیشن کا موقع بنے گا۔ اب آ رہی ہے وہ بات جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ میری رائے یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ کو سیکولرزم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام کی روح سے سیکولرزم کفر ہے، اور وہ اگر واقعہ کے مغرب میں کفر ہے تو مشرق میں بھی کفر ہے۔ آپ اس کی پروٹیکشن لینا چاہتے ہیں، اس کی امبریلا کے تحت آنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی قومی جو ہے فرار، ورنہ سیکولرزم کس شے کا نام ہے؟ کیا اسلام کسی درجے میں کمپیٹیبل ہے اس کے ساتھ؟ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سرکل بنا لیں، اس سرکل کے اندر ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، یہ تو ہوگا، کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ عوامی حاکمیت جو بدترین شرک ہے، اس کی بنیاد پر جو پارلیمنٹ آئے، جو کوئی مجلس ملی آئے، جو کوئی کانگریس آئے، وہ جو ہے قانون بنائے، ہومو سیکسولیٹی کو جائز قرار دے، اجازت ہے، ہومو سیکسول میرجز کو رجسٹر کروائے، ٹھیک ہے، اٹ ہیز نو ریفرنس ٹو اینی ریلیجن واٹس ایور۔ ہاں اس سرکل کے پیری فری پر چھوٹے چھوٹے سرکلز بنا دیجئے، یہ ہندو مت ہے، یہ اسلام ہے، یہ سکھ مت ہے، یہ بدھ مت ہے، یہ فلاں ہے، یہ کرسچینٹی ہے، یہ جوڈائزم ہے، یہ ہے تاؤزم ہے، یہ رہیں گے پیری فری پر۔ یہ انفرادی ذات معاملہ ہے زندگی کا، اور اس میں آزادی ہے ہر ایک کو، جو چاہے بلیفز رکھے، ایک خدا کو مانے، 100 کو مانو، کسی کو نہ مانے، ٹھیک ہے، شہری تو ہے وہ، جس طرح چاہے پوجا پاٹ کرے، درخت کو پوجے، پتھروں کو پوجے، بتوں کو پوجے، ایک انسین خدا کو پوجے، جس کو چاہے پوجے، سورج کو پوجے، چاند کو پوجے، جو چاہے پوجے، سوشل کسٹم جو چاہے رکھے، بہرحال ہر ایک کا اپنا خیال ہے۔ ان چیزوں میں ہر شخص آزاد ہے، لیکن یہ پولیٹیکل سسٹم، یہ کرمنل لا جو بھی ہے، پھر اکنامک سسٹم، سود، سیوا، سب جائز ہیں۔ کسی مذہب کے حرام قرار دینے سے ان کو نہیں روکا جائے گا، کسی آسمانی ہدایت کو دلیل کے طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ تورات ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے کوئی اور آسمانی کتاب ہو، ہندوؤں کی کتاب ہے، وہ تسلیم نہیں کی جائے گی۔ دس از ناٹ کمپیٹیبل ود اسلام، ہاؤ کین دی مسلمز ایکسپٹ اٹ؟ مجھے حیرت ہوتی ہے، میری یہ بات میں جانتا ہوں یہاں کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن یہ کہ بہرحال جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، اگرچہ قول تو وہ فرعون کا ہے، لیکن قرآن میں نقل ہوا، قرآن کی آیت ہے، ما اریکم الا ما ارا، میں آپ کو وہی کچھ دکھا سکتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، ورنہ میں سنسیئر نہیں ہوں، neither to myself nor to you, I have to be honest۔ نمبر 4، قومیت سے بالا تر ہو کر اسلام کی دعوت دی جائے، 2 چیزیں گڑبڑ نہ کی جائیں، قوم کی خدمت ہے، قوم کے لیے تعلیمی ادارے بنائے جائیں، قوم کے لیے یہ کیا جائے، کوئی حرج نہیں، قوم کی خدمت کرنا بری بات نہیں۔ ایک مسلمان قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کو بھیجا، جنہوں نے جاتے ہی اول وہلے میں پہلی ملاقات فرعون سے ہوئی ہے تو مطالبہ کر دیا، نرسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دو۔
ولا تعذبهم، ان پر سختی نہ کرو، ٹارچر نہ کرو، ان پر تشدد نہ کرے، ان پر پرسیکیوٹ نہ کرے. اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس قوم کو نجات دے دی. حالانکہ وہ قوم کیسی ناہنجار قوم تھی، جس نے جیسے ہی سمندر پار کیا ہے یا دریا پار کیا ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا بتوں پر اعتکاف کر رہے بیٹھے ہوئے، کہا ہمارے لیے بھی ایسا بنا دو تاکہ توجہ کا ارتکاز ہم کر سکیں. حضرت موسیٰ نے ڈانٹا، اللہ نے تمہیں کتنی عظمت عطا کی ہے، جو شرک کی دلدلوں سے، کیچڑ سے تمہیں نکالا ہے، اور تم چاہتے ہو دوبارہ اسی کے پھنس جائیں. وہی ہے جو قدم قدم پر جھگڑتے تھے حضرت موسیٰ سے. تم نے مروا دیا ہمیں لا کے یہاں صحرا میں، اس سے تو وہاں بہتر تھے، ہم کھانے پینے کو تو ملتا تھا نا. بہرحال اللہ نے من و سلوہ اتار دیا، ایک چٹان سے 12 چشمے جو ہے وہ برآمد کر دیے، کھاؤ پیو. اور پھر وہ اتنی ناہنجار قوم تھی کہ جب قتال کی بات کہی گئی کہ اب تلوار ہاتھ میں لو اور داخل ہو جاؤ فلسطین کی زمین میں، کوڑا جواب، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ٹس سے مس نہیں ہوں گے، جاؤ تم جاؤ، تمہارا رب. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. یہ معاملہ جو ہے قومی خدمت بری شے نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو اس قومی تصورات سے بلند تر ہو کر انسانی سطح پر اسلام کی دعوت دیں. وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایسی وجود میں آنی چاہیے جس کے صرف 3 کام ہو: دعوت الی الخیر، دعوت الی القرآن، اور وہ دعوت بھی 3 لیول پر، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن، اور نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو. اور صرف وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو یہ کام کریں گے. دی گریٹر مسلم امہ جو اپنا مقصد بھول چکی کہ ہمیں اس کے لیے برپا کیا گیا تھا، ان سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے. اولئک ھم المفلحون، حصر کا انداز ہے، اسلوب ہے، صرف وہی لوگ ہوں گے جو فلاح پائیں گے. اس لیول پر ضرورت ہے ایک جماعت کی، اور اس کے ضمن میں سب سے زیادہ اہمیت ہوگی اسلام کے سسٹم آف سوشل جسٹس کو ایمفیسائز کرنے. سو ایمفیسائز دی سسٹم آف سوشل جسٹس. یہ ہے اسلام جو پیغام دیتا ہے. یہ کسی قوم کے لیے نہیں ہے، پوری نوع انسانی کے لیے ہے. انسان کو آزادی دیتا ہے. میں بتا رہا تھا کہ وہ جو تلوار ہے، جو میں اس کو مثال دیا کرتا ہوں، یہ ایسی چکی ہے جو ایک طرف آٹا پھینکتی ہے، ایک طرف پھینکتی ہی نہیں. ادھر آٹے کے ڈھیر لگ رہا ہے، ادھر آٹا ہے ہی نہیں. تو اب کیا ہوا؟ تلوار نے ادھر کاٹا، عیاشی، بدماشی، فضول خرچی، نمود و نمائش پہ پیسہ خرچ کرنا، جس سے آگ لگ جائے ہیو ناٹس کے دلوں کے اندر. پھر ان میں محبت پیدا ہوگی آپ کے لیے، یہ نفرت پیدا ہوگی، عداوت پیدا ہوگی، بغض پیدا ہوگی. اور دوسری طرف جو بھوکے ہیں وہ حیوانوں کی سطح پر آ جائیں گے. وہ گویا کہ beasts of burden، وہ انسان نہیں رہتے. They are at a lower level than the human beings. They become like animals. اور حدیث نبوی ہے کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، فقر جو ہے وہ تو قریب ہو لے آتا انسان کو کفر کے. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. یہ روزی کا جو غم ہے، کہاں تجھے پوجے، کہاں تیری عبادت کرے، کہاں تجھ سے لو لگائے. ہمیں 2 وقت کی روٹی کے لیے، اور وہ بھی سوکھی سی کچھ ملتی ہے، اور دن کتنی پورے دن بھر کی کمر توڑ دینے والی مشقت ہم کرتے ہیں. تو اسلام کی دعوت جو ہے، نمبر 1 یہ قومیت سے بالا تر ہونی چاہیے. گڑبڑ نہ کرے، ایک ہی جماعت یہ دونوں کام نہ کرے، ورنہ سمجھا جائے گا کہ یہ بھی اصل میں اپنی قومی بالا تری اور بالا دستی کے لیے کام کر رہا ہے. اپنی پرائرٹیز فکس کر لے. اگر اسلام کے لیے کام کرنا ہے تو قومی سطح سے بالا تر ہو جائے، اور اصولی سطح پر اسلام کی دعوت دیں، اور اسلام کے سسٹم آف پولیٹیکل جسٹس، سوشل جسٹس، اکنامک جسٹس کو نمایاں کریں. ان تمام چیزوں کے پیش نظر میں ایک بات، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. حضور کی ایک حدیث ہے، مجھے مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. اقبال نے جب ترانہ ہندی لکھا تھا اس میں کوٹ کیا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی. کیا جب ہم بہرحال اپنی جگہ پر سمجھ رہے تھے، رب بھی ہے امید کہ کسی طرح اللہ ہمیں توفیق دے دے، پاکستان میں وہ نظام قائم کر دے جو پوری انسانیت کے لیے ایک مینارہ نور بن جائے. یہی باتیں اقبال نے کہی تھی، میں کوٹ کر چکا ہوں کہ ڈیسٹنی ہے، تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے سے جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر جاگیرداری آ گئی تھی. دور ملوکیت میں سرمایہ داری آ گئی تھی. ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس سے کہلوایا ہے اقبال نے
ابلیس کی زبان سے وہ اپنا پیغام دے رہا ہے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیرانے حرم کی آستین. لیکن ایک عجیب بات کہی ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف. اٹس اے ڈیمانڈ آف ہسٹری. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. عصر حاضر کے تقاضے سمجھ لیجئے. کیپٹلزم کے رد عمل میں کمیونزم پیدا ہوا تھا، اب کمیونزم مر گیا ہے، اب کیپٹلزم بغلے بجا رہا ہے. ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام لبرل سیکولر ڈیموکریسی اینڈ کیپٹلزم بیسڈ آن فری مارکیٹ اینڈ انٹرسٹ اینڈ ایوری تھنگ، یہ بہترین نظام ہے، اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے. دیکھ لو وہ مرا پڑا ہوا کمیونزم، اس کی قبر بن گئی ہے. جس پر کہ پھر ہنٹنگٹن نے کہا نہیں میرا بھائی اسے غلطی لگ رہی ہے، فوکویاما کو ابھی کلیش آف سیویلائزیشنز ہونا ہے، ہوگا. بہرحال یہ جو نوید تھی کہ آئے گی ٹھنڈی ہوا، ایک خیال یہ ہے اب بھی ہے، شاید حالات جس نہج پر جا رہے ہیں شاید پاکستان اور افغانستان مل کر وہ جگہ بن جائے کہ جہاں پر اسلام کا نظام پورا کا پورا دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم نافذ کر دیا. فیکٹس آن دی گراؤنڈز کے اعتبار سے کوئی آثار نہیں ہے، لیکن دیر کین بی سم ڈیوائن، کوئی ایسا شکل پیدا ہو جائے اللہ کی طرف سے. میں اس سے مایوس نہیں ہوں، ابھی بالکل مایوس نہیں ہوں، اگرچہ تاحال ہم فیل ہو گئے اس میں. ہم تو وہی نظام جو دیش چھوڑ کر گیا تھا جو کا تو لے کر جا رہے ہیں. آپ بہت بہتر اس سے رہے اس اعتبار سے کہ آپ نے جاگیرداری کو تو ختم کر دی. ہمارے ہاں تو جاگیردار مسلط ہے، اور جہاں جاگیردار مسلط ہوگا اور 70% آبادی جو ہے وہ دیہی ہے، گاؤں کی ہے، جاگیرداروں کے انگوٹھے تلے ہے، وہاں سیاست کیا ہوگی؟ سیاست جو ہے وہاں پر اٹس دی میوزیکل چیئر گیم آف دی جاگیردارز اینڈ لارڈز، اور کچھ بھی نہیں. بہرحال اللہ کرے کہ یہ اس بر عظیم سے، پاکستان بھی آخر اسی بر عظیم کا ایک حصہ تھا، بھارت اسی بر عظیم کا حصہ ہے، بنگلہ دیش اسی بر عظیم کا حصہ ہے. میں وہاں بھی گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ یہاں نظام خلافت قائم کریں. وہاں خلافت اندولن ایک بڑی تحریک بھی اٹھی تھی. حافظ جی حضور کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے پیر تھے وہاں کے جنہوں نے ایک موومنٹ شروع کی تھی کہ خلافت کا نظام قائم کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ کیا عجب کہ ہندوستان کی قسمت میں ہوئی. شمس نوید عثمانی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ قابل غور یقیناً ہے. اگرچہ مجھے پڑھے ہوئے اس کتاب کو بہت دن ہو گئے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ جو بات میں کہنے چلا ہوں وہ ان کی طرف غلط منسوب نہیں ہوگی. لفظی طور پر کوئی غلطی ہو سکتی ہے. انہوں نے یہ لکھا تھا کہ امت مسلمہ کی قیادت پہلے ملی ہے سامی النسل لوگوں کو. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. فرسٹ رائز آف دی مسلم امہ، then the first fall of the Muslim Ummah, then the second rise of Muslim Ummah, then the second fall of Muslim Ummah, just as the first rise of Bani Israel, and then the first fall, and then the second rise, and then the second fall. The first rise of the Muslim Ummah was under the leadership of the Arabs. Who are these Arabs? Sami, Semitic. اگرچہ یورپ میں سیمیٹک کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہودیوں کے لیے صرف، وہ بھی سامی ہے، عرب کی سامی النسل ہے. جب صلح کرائی تھی اور بغل گیر کروایا تھا کلنٹن نے شاہ حسین کو، اور اس وقت شامیر تھا یا کون تھا جو بھی وزیر تھا اس کا اسرائیل کا، بغل گیر ہو گئے، تو اس نے کہا تھا یو آر کزنس، بھائی تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو نا. یہ عرب اسماعیل کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہے، اور جو جیوز ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد ہے. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے 12 بیٹے، ان سے 12 نسلیں، 12 قبیلے جو ہے بنی اسرائیل کے. تو یو آر کزنس. تو سامی النسل، پہلی قیادت سامی، حضرت سام، یہ بیٹے تھے حضرت نوح کے. سیکنڈ رائز آف دی مسلم امہ واز انڈر دی لیڈرشپ آف دی ٹرکس. دے آر دی پروجنی آف یافس علیہ السلام. انہی کے بیٹوں میں گوگ اینڈ میگوگ کا نام بھی آیا ہے تورات میں، جوج اور ماجوج. وہ اصل میں سینٹرل ایشیا کے ماؤنٹینز کو کراس کر کے تو شمالی جو میدان چلتا ہے رشیا وغیرہ کا، اور پھر پیچھے وہ منگولیا اور چائنا کے ساتھ، اور ادھر ویسٹ میں پھر وہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے ہو کر ادھر سے اتر کر لوگ جو آئے ہیں اینگلو سیکسنز، انگلستان میں آئے ہیں یا اور یورپ کے حصے میں آئے ہیں. یہ سب نسل ہے یافس کی. تیسری نسل ہے حام کی، اس میں یہ انڈو گریک اینڈ ایرانی ایرینز، سب سے بڑی تعداد ان ایرینز کی کہاں ہے؟ یہ حام کی نسل سے ہے. اور شمس نوید عثمانی نے لکھا تھا کہ اب جو اسلام کی اور امت مسلمہ کی قیادت ہے وہ حام کی نسل کو منتقل ہوگی. دی تھرڈ رائز آف اسلام، جس پر میں حدیث آپ کو سنا چکا ہونا ہے، وہ تقدیر مبرم ہے.
پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا. علامہ اقبال نے کس خوبصورتی سے کہا ہے، ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو